آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور رفعتوں کا مہینہ ہے۔ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں ہمیں اللہ کی پہلے سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند اعمال کا ذکر کیا جائے گا جو اس مبارک مہینے میں ہمیں سر انجام دینے چاہیے۔ سب سے پہلا عمل اور سب سے اہم عمل روزہ ہے، جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی اللہ نے فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص اس مہینہ کو پائے وہ اس مہینہ کے روزے رکھے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے جو روزے رکھے گا، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
بخشش کو اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرضی نماز ادا کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو بتایا ہے میں نے اتنا ہی کرنا ہے، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، اگر یہ ایسے ہی کرے گا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھو۔ اور ایک نفلی روزہ جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل زحزح اللہ وجہہ عن النار بذالک الیوم 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت، تیز ترین سواری پر 70 سال تک بندہ سفر کرتا رہے، وہ اتنا دور ہو جائے گا جہنم کی آگ سے جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ تو فرضی روزہ رکھنے سے وہ جہنم سے کتنا دور چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، کم از کم اس آدمی کو علم ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ حج ہم کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ حج کرنے جا رہا ہے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہوتا ہے۔ آپ اکیلے ہیں، کمرے میں ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، مگر آپ ان حلال چیزوں کو کھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا روزہ افطار نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ اور اس کا بدلہ قیامت والے دن میں خود اسے عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں ان اعمال کا اجر بھی بتا دیا ہے۔ یہ عمل کرو گے اس کا اتنا اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے اس کا اتنا اجر ملے گا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر رسول اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے اپنے پاس اس کا اجر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں اپنی حیثیت، اپنی عظمت کے مطابق اسے ادا کروں۔ دو اور عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت اجر ان کا خود عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ ہے، دوسرا عمل فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا،
جو شخص معاف کر دے، اصلاح کا کام کرتا رہے، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ معاف کرنا، اصلاح کرنا، صلح کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کا اجر بھی نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہے، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن بندے کو خود عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیوں؟ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کو کوئی تانے دے، آپ برداشت کریں، مذاق اڑائے، آپ اس کو سہیں، آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ جواب میں برداشت کا مظاہرہ کریں، آپ کو کوئی گالی گلوچ کرے، آپ جواب میں گالی گلوچ نہ کریں، صبر کریں۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب بھی ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ رب العزت خود اس بندے کو قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ قیام بھی کرنا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور تیسرا بڑا عمل اس مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سلف صالحین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں 2 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے، 2 دن میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم دنوں میں قرآن مکمل کرنے سے منع فرمایا ہے، مگر علماء کرام محدثین کہتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ 3 دن سے کم دنوں میں بھی قرآن مکمل کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف احادیث میں سے ہے، ایک شخص نے پوچھا قرآن کتنے دن میں مکمل کرنا چاہیے؟ فرمایا 40 دن۔ اس نے کہا اگر اس میں کسی کو زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا 30 دن میں۔ اس نے کہا اگر کوئی زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا 25 دن میں۔ پھر پوچھا اس سے زیادہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا 20 دن میں۔ پھر پوچھا، فرمایا 15 دن میں۔ پھر پوچھا، فرمایا 10 دن میں۔ پھر پوچھا، فرمایا 7 دن میں۔ پھر پوچھا، فرمایا 3 دن میں۔ ہاں جس نے 3 دن میں پڑھا اس نے سمجھا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ، اور سلف صالحین محدثین کے بارے میں آتا ہے جب رمضان المبارک آتا، بڑے بڑے محدث حدیث پڑھانے والے حدیث کو بند کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف قرآن پڑھنا۔ اور ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، اس مہینے کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو دہرائیں، مگر افسوس کی بات ہے وہ بھی قرآن سے اتنا تعلق نہیں رکھتے جتنا کہ ان کو تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر روز جبریل علیہ السلام ہر رات کو آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن آپ جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید، اور اسی طرح سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کان السلف
اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت مسجد میں زیادہ وقت گزارتے۔ کیوں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جب آپ مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو غیبت سے بچ جائیں گے، چگلی سے بچ جائیں گے، کسی کی برائی کرنے سے بچ جائیں گے، برائیاں سننے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم دین، بیمار تھے، ہسپتال میں داخل تھے، بہت زیادہ بیمار تھے۔ ڈاکٹر ایک دن کہنے لگا، حافظ صاحب آپ اب تو قرآن پڑھنا بند کر دیں، اب تو قرآن، اب تو بڑے شدید بیمار ہیں، قرآن پڑھنا بند بھی نہیں کر رہے۔ فرمانے لگے میں تو روزانہ 10 سپارے پڑھتا ہوں، 10 سپارے، بیماری کی حالت میں بھی۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ہمیں جہاں ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، سامنے کھانا پڑا ہے، پانی ہے، بہترین چیزیں ہیں، مگر ہم ان سے رکے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ابھی ہم افطاری کا وقت نہیں آیا، ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، لیکن حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں روزہ رکھ کر۔ غیبت حرام ہے، کسی کی برائی کرنا حرام ہے، کسی پر بہتان لگانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گالی گلوچ کرنا حرام ہے، فحش گفتگو کرنا حرام ہے، فحش ڈرامے دیکھنا حرام ہے، لیکن ہم کھانا نہیں کھاتے جو حلال ہے، پانی نہیں پیتے، مگر غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر روزہ رکھا ہے نا تو صحیح معنوں کے اندر روزہ رکھو، زبان کا بھی روزہ رکھو، کانوں کا بھی روزہ رکھو، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، پھر صحیح معنوں کے اندر آپ کا روزہ ہوگا۔ تو زبان کی بھی حفاظت کریں، اس زبان سے غیبت، چگلی اور اسی طرح اور دیگر جو فحش باتیں ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ہے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے روزہ دار اگر 5 نمازیں ادا کرتا رہے، اگر سویا ہوا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھتے ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے، ما لم یغتب، اگر وہ غیبت نہ کرے۔ اگر وہ غیبت نہیں کرتا تو اس کا سونا بھی اللہ عبادت لکھے۔ چوتھا کام یہ ہے افطاری کروانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ افطاری کروانا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اور روزہ افطار کروائیں، مسجدوں کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ مسجد میں آئیں گے جو پورا سال نہیں آتے، ہو سکتا ہے ان کا مسجد کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، نماز پڑھیں گے، دعا میں شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مساجد کے اندر اہتمام کریں، گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا میں بہتر سمجھتا ہوں، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 گردنیں آزاد کرو۔
غلام آزاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کا عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلاموں کو آزاد کرنا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ 10 بندوں کو کھانا کھلانا میں یہ بہتر سمجھتا ہوں اس عمل سے کہ میں 10 گردنیں آزاد کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ محلات ایسے ہیں جن کے بیرونی حصے سے ان کے اندرونی حصے کو اور اندرونی حصے سے بیرونی حصے کو دیکھا جا سکتا ہے، نظر آتا ہے، یعنی اس قدر نفیس اور عمدہ ہیں۔ ایک بدو، ایک عرابی سوال کرتا ہے کہ وہ کن کے لیے ہیں، وہ محلات کن کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، یہ اللہ نے اس کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جو نرم گفتگو کرتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، جو کثرت سے روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے کھانا کھلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، بہترین اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور مساکین کے لیے راشن کا انتظام کریں۔ مگر اس میں بھی یاد رکھیں، اپنی مسجد میں دیکھیں کون کون مسکین ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون مسکین ہے۔ ہم سائلوں کو دے دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور ایک ایک گھر کے اندر 10 15 راشن وہ اکٹھے کر لیتے ہیں، پورے سال کا آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن جو ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، ان تک ہم پہنچ نہیں پاتے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک راشن پہنچائیں پورے مہینے کا، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ اور پھر اس مہینے میں جو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس عشرے میں پہلے عشروں کی نسبت زیادہ اللہ کی عبادت کرنی۔ پھر اس مہینے کے اندر دعا کثرت سے کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں۔ ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ افطاری کے وقت دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر یہ غلط تصور ہے۔ روزہ دار جو ہوتا ہے، روزہ جب وہ رکھتا ہے اس وقت سے لے کر روزہ افطار کرنے تک یہ سارا ٹائم اس کی قبولیت کا ٹائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، الامام العادل والصائم حتی یفطر ودعوۃ المظلوم، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ وہ افطار کر لے، یعنی روزہ جب اس نے رکھا ہے اس وقت سے لے کر افطاری تک جو ٹائم ہے، اس میں جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور والمظلوم، اور تیسرا بندہ مظلوم۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر اولاد کی، باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا، یہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی۔ اور آخری بات، اس مہینے میں صدقات و خیرات بھی کریں، انفاق کریں، اللہ کی راہ میں مسجدوں کو دیں، مدرسوں کو دیں، دین کی خدمت کرنے والوں کو دیں، اسی طرح مساکین کو دیں، بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو دیں۔ ہمارے یہاں بیوگان کا تو خیال رکھا جاتا ہے لیکن مساکین کا نہیں۔ السائی علی الارملۃ، جتنا بیوہ کو دینا اجر و ثواب ہے اتنا ہی مسکین کو دینا بھی اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ اس کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس روزے دار کی طرح ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے، یا اس نمازی کی طرح ہے جو ساری رات نماز ادا کرتا ہے۔ ہم بیوگان کا تو خیال رکھتے ہیں مگر مساکین کا خیال نہیں رکھتے۔ مساکین کون ہیں؟ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ سفید پوش جن کی آمدن کماتے تو ہیں مگر ان کی پوری نہیں پڑتی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے حالات جو ہے نا وہ بدترین ہیں مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے افراد کو تلاش کر کے ان تک پہنچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آخری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہوا ہے، 1,00,000 درہم ان کے پاس آئے، 1,00,000 درہم انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیے، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیے، 1,00,000 درہم سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ خادمہ کہنے لگی امی جان گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم 1 درہم ہی رکھ لیتی تاکہ اس 1 درہم سے ہم گوشت لے کر اور افطاری کا انتظام کر لیتے۔ تو وہ کہتی مجھے یاد کروا دیتی، مجھے یاد کروا دیا ہوتا میں 1 درہم رکھ لیتی۔ 1,00,000 درہم حالانکہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کھانے کو گھر میں اور کچھ نہیں ہے، 1,00,000 درہم آتے ہیں سارے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔